کہ انبیاء بھی تقاضۂ لطف پروردگار ہے۔ انسانیت کے لیے تنبہ اور بیداری مطلوب ہے، جگانا انسانوں کو مقصد ہے خالق کائنات کا۔ اور دین و مذہب انسان کی فقط آخرت ہی نہیں بلکہ اس کی دنیا کو بھی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ کائنات کے خالق نے انسان کو پیدا کر کے اسے بیابان طبیعت میں آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کے رشد و کمال کے لیے، اس کی روحانی ترقی و ارتقاء کے لیے خالق کائنات نے اسے غرض خلقت سے آگاہ کرنے کے لیے معصوم ہادی اور پیشوا اپنی بارگاہ سے بھیجوائے، جو مقام عصمت پر فائز تھے۔ ہم لجاء امرئی، ہم موضع سرئی و لجاء امرئی و عیبت علمئی و کنف کتبئی و جبال دینئی بہم اقامن ہنا ظاہرئی و ذہبت تعاد فرائسئی۔ یہ خالق کائنات نے جو معصوم پیشوا اپنی بارگاہ سے کاروان نوعی انسانی کی جانب بھیجوائے، اور بقول صاحب نہج البلاغہ فبعث فیہم انبیاءہ وبعث الیہم رسلہ لیستعدوا میثاق قدرتہ ویذکروہم منسیہ نعمتہ۔ یہ انبیاء نظام الہی کی بعثت کا سلسلہ اور تواتر اور تسلسل اللہ کی جانب سے بھیجوائے جانے والے پیغمبروں کا، تاکہ لیستعدوا میثاق فطرت، میثاق فطرت تجدید کے مرحلے سے گزر سکے، ویذکروہم منسیہ نعمتہ، اور اس کی فراموش شدہ نعمات، وہ نعمات الہی جو فراموشی کی نظر ہو چکی ہیں، ان نعمات کو پھر سے یاد دلایا جائے۔ جیسا کہ میں عرض پہلے بھی کر چکی کہ یہ ہدایتوں کا سلسلہ تعالی کی جانب سے صرف جہان خارج میں نہیں بلکہ ہدایت کا جو نظام کار فرما ہے، یہ خالق اکبر نے جہان باطن میں انسان کے خمیر میں، اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں بھی قرار دیا، اور اس کے نقوش پر انہیں صرف سطح فکر پر لا کر ساز تکلم عطا کرنا مقصود ہے۔ خالق کائنات ہدایت کے ان نقوش کو سطح فکر پر لا کر، یہ آسمانی وحی ہدایت کے ان نقوش کو سطح فکر پر لا کر ساز تکلم عطا کرتی ہے، انہیں ساز تکلم عطا کرتی ہے، اور آسمانی ہدایت کے ذریعے سے انہیں اجالتی ہے، نکھارتی ہے۔ فارسی لوگوں کے بقول بصدا درمی آورد، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہا خانہ وجود میں فطرت انسانی میں موجود ہیں، وہ ہادیان برحق ہم موضع سرئی و لجاء امرئی و عیبت علمئی و کنف کتبئی و جبال دینئی۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم موضع سرئی، جو اس کے رازوں کے مراکز ہیں، عیبت علمئی، جو اس کے علوم کے وارث ہیں، خزانہ دار ہیں، کنف کتبئی، جو آسمانی کتابوں کی پناہ گاہیں ہیں، جبال دینئی، دین کے عظیم الشان پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کا کیا کام ہے؟ وہ زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کی سائنس نے بیان کیا، اور یہ بھی قرآن کریم کا علمی اعجاز ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ والجبال اوتادا، یہ میخیں ہیں جو زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اور اب سائنس نے یہ ثابت کیا کہ زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں ان کے اندر گاڑ دی گئی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا والارض مہادا، زمین کو تمہارے لیے گہوارہ قرار دیا گیا۔ اس وقت کے جاہل عرب کو معلوم نہیں تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ زمین گردش میں ہے، تو کہا زمین مہادا، گہوارہ ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا، ہم نے بھی کیا، سبھی نے بچے بڑے کیے، خدا بڑے کرتا ہے بہرحال بچے تو، لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسے حضرت جوش نے کہا تھا کہ انسان اتنا بے وقوف ہے کہ فطرت کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں اور ہم ان کو بڑا کر رہے ہیں، نہ وہ بچے ہمارے ہیں اور نہ ہم ہی بڑا کر رہے ہیں۔
یہ کریڈٹ ہم اپنی جہالت کی بنا پر لیتے ہیں. کائنات جس کی ہے بچے بھی اسی کے ہیں اور بڑا بھی وہی کر رہا ہے، وہ خالق ہے. اسی لیے نماز کی ابتدائی میں فرد مسلم کو بتلا دیا گیا کہ آغاز نماز ہی میں کہو اللہ سے، اس کے نام سے آغاز کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. میرا بھی، میرے آبا و اجداد کا بھی، میری اولاد کا بھی، میری آنے والی نسلوں کا بھی. وہ خالق ہے، وہ ذات ہے، وہ مالک ہے جو یہ عمل انجام دیتا. ہم سمجھتے ہیں ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن بہرحال جب یہ فطرت کے بچے یا خالق کی مخلوق جب یہ پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، تو جو افراد بڑے ہوتے ہیں، قرب و جوار میں ہوتے ہیں، وہ بھی تجربات کے مراحل سے گزرتے ہیں. تو آپ نے، ہم نے بھی دیکھا کہ بچہ جب سونا چاہتا ہے تو بے چینی کرتا ہے. اگر اسے ہلکا سا جھولا جھولایا جائے تو وہ آرام سے سو جاتا ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے. اب ہم محسوس نہیں کرتے، غیر محسوس طریقے سے. یہ تو قرآن نے اس وقت کا، سائنس نے آج ثابت کیا، اس وقت کا جاہل عرب ان سائنسی نکات کا ادراک نہیں رکھتا تھا. لہذا قرآن نے بڑا واضح بیان کیا، لیکن اس انداز سے بیان کیا کہ اس معاشرے میں فساد نہ پڑ جائے. اس طرح سے بیان کیا جیسے میں بیان کیا کرتی ہوں کہ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کی ایک دعا ہے، سپلیکیشن ہے، جس میں بظاہر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، لیکن در واقع بہت بڑے سائنسی نکات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقا نے دعا کی ہے، اور الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی جس کی قدرت کاملہ سے پیدا کی جانے والی مچھلیاں پانی کی تہوں کے اندر سانس لیتی ہیں. اسی لیے اتنی نان مسلم دنیا ویسٹ میں جو مسلمان ہو رہی ہے، حالانکہ صحیفہ کاملہ کی عبارتیں عربی زبان، عربی تو ان کو آتی نہیں، اس کی ٹرانسلیشن جہاں جہاں تھوڑی بہت پہنچی ہے، اس نے دنیا انسانیت کے دانشوروں کو گرتا حیرت میں ڈال دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ کون اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے 1450 سال پہلے جو آج چیزیں سائنس کی گرفت میں آ رہی ہیں، یہ اس وقت بیان کر گئے. کیونکہ پانی کی تہوں کے اندر ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر امام اس زمانے میں یہ کہتے کہ پانی کی تہوں کے اندر ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں قتل و غارت ہو جاتی. آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا کہ کوئی جاندار بھی ہوا کے بغیر سانس نہیں لے سکتا. تو پانی کی تہوں کے اندر ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے، اور امام فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس کی قدرت کاملہ سے پیدا کی گئی مچھلیاں پانی کی تہوں کے اندر سانس لیتی. کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، کتنے بڑے بڑے جینیس آئے، ان کے لیے قتل و غارت کے سامان فراہم کر دیے گئے. جب پہلے کسی شخص نے کہا زمین حالت گردش میں، کیا فسادات برپا ہو گئے. لیکن سائنس نے اب ثابت کیا کہ زمین گردش کر رہی ہے اور زمین گہوارے کی مانند ہے، اور یہ جو ہم اتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچہ انسان اس گہوارے میں آسائش اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. تو خالق کائنات نے، اب معصوم نے جو صفت بیان کی ان ہادیان برحق کی، ہم موضع سرہی، یہ الہی رازوں کے مرکز ہیں. کیونکہ انسان ان رازوں کو ہضم نہیں کر سکتا، تو اس نے ایک خاص مخلوق پیدا کی جن کو، جو وہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے پسند آیا لکئی اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، مخلوق نہیں کہا کہ میں نے مخلوق پیدا کی، فخلقت الخلق، میں نے ایسی ہستیاں صفائے ہستی کو پیش اپنے نور سے جن کو خلق کیا، اور میں نے موضع سرہی، وہ میرے رازوں کی منزل ہے. ہم موضع سرہی ولجأ امرہی وعیبت علمہی وقوف کتبہی وجبال دینہی بہم اقام
ہنا ظہرہی و اذہب ارتعاد فرائسہی، یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں، لجا و امری وعیبت علمہ، علم خدا کسی ظرف میں سما نہیں سکتا مگر وہ ظرف ظرف اہل بیت ہے۔ صرف اس عیبت علم ہی، یہ علم الہی کے خزانے ہیں، مراکز ہیں، یہ وہ ظروف ہیں جن میں علم الہی جاگزی ہو سکتا ہے۔